حدیث مسلم میں یہ روایت مرکوز ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو نماز عشاء کی فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دو ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں اور نہ کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں نفع اور مال اور رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور وہ میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین و اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے عمل ہیں جس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ 5 عمل کرتے ہوں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماریوں میں مبتلا، پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولاد بیمار رہنے لگتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 نیکیوں کے بدلے انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے، وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں تو اس گھر میں نہ ہوئی کوئی شیطان آ سکتے ہیں، نہ ہی بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں پر کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی جو بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر ڈس جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، ہاں گالیاں دی جائیں، اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ ماں باپ کو دے کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا اولاد بھی وہی طرز عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے بھی یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے
ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کرے، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ پردہ اور پاکیزہ بیویوں کے قصے سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں فرماندار اور باحیا ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ رہتا ہے۔ صحیح حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ عورت ہے اس پر جنت واجب ہے، اور جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولاد ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خطاؤں اور بلاؤں کو ٹال ڈالتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بے پردگی کی وجہ سے وہ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کہ اس کے ذریعے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص اہتمام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکے۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میرے بہنیں، میری بیٹیاں، ذرا غور کا فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو میری بیٹیاں غور سے سنیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ پاک بی بی نے اپنے چہرہ مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا وہ صحابی تو اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ میری تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک بہنوں اور بیٹیوں کو وہ برخلا رہے ہیں تاکہ وہ پردے نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔
جیسا کہ تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کا دوسروں کی نظر میں بھی یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ کر دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو گھر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی گھر کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی با پردہ عورت کو چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ یہ ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں تو حلال وہی بچے اور حرام نالائق، کا بے فرق نہیں حیا، کرتے، بے حرام شرم وہ اور نہیں جو بے حرام ادب ہو جانور جاتے کھا لیا ہیں۔ جائے، کوئی اور حرام بعض چیز کھا لی باپ جائے، ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے تو وہ بھلا قطعاً مال حرام ہے۔ یا حرام رزق وہ اتنے کا جو خریدا حلال تھا کو اور حرام کر قسم کے اٹھا کھا لیتے جاتا ہے، ہیں، یعنی کسی کو وہ دھوکہ مال تو مل فریب جاتا ہے دے کر لیکن اس کسی میں کا کھا برکت لیا نہیں جائے، رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں یہ جس حلال ہو رزق کر میں بھی اللہ حرام ہو تعالیٰ کی جاتا ہے۔ رضا شامل ہو۔ جس رزق میں تو برکت وہی نہ ہو بچے یعنی اللہ کی نالائق، رضا بے نہ ہو، حیا، وہ بے رزق شرم اور حرام بے ہو جاتا ادب ہے۔ ہو اس عمل جاتے سے بھی ہیں۔ ان ماں باپ کی اولادیں بعض نافرمان، باپ بے ایسا ہی حیا کرتے اور ہیں کہ دین میں کے نے بتائے فلاں ہوئے مال راستے پر عمل یا نہیں رزق کرتی۔ اتنے کا میری خریدا تھا تمام اور والدین قسم سے اٹھا گزارش ہے، لیتے اپنی ہیں، اولادوں کو وہ حق مال تو حلال مل کھلائیں۔ جاتا ہے لیکن اس میں اور جو برکت نہیں رہتی۔ حضرت علی برکت رضی اسے اللہ کہتے تعالیٰ ہیں عنہ نے یہ جس قول رزق مبارک میں فرمائے اللہ ہیں، تعالیٰ ان پر کی عمل رضا کریں۔ اللہ شامل ہو۔ تعالیٰ سے جس دست رزق میں ادب ہاتھ برکت جوڑ نہ کر ہو گریہ یعنی اللہ ازاری کی کر رضا کے نہ دعا ہو، وہ کرتے ہیں، رزق میری حرام ہو تمام جاتا ہے۔ بہنیں اس عمل باپردہ سے ہو بھی جائیں ان اور ماں بی بی باپ کی فاطمہ اولادیں الزہرا نافرمان، رضی بے اللہ حیا تعالیٰ عنہ اور کے دین جیسے کے زندگی کی بتائے طرف ہوئے گامزن راستے ہو پر جائیں۔ عمل نہیں میرے کرتی۔ تمام بہن بھائیوں میری کو اللہ تمام تعالیٰ والدین اپنے سے حفظ و گزارش ہے، امان میں اپنی رکھے، اولادوں کو آمین یا رب حق حلال العالمین۔ کھلائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمائے ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ ازاری کر کے دعا کرتے ہیں، میری تمام بہنیں